ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم سٹیج کی زینت بنے ہوئے علماء کرام، مشائخ، مفتیان گرامی قدر، مہمانان ذیل احتشام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین و ناظرین و سامعین، عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے اس عظیم الشان کانفرنس کو منعقد کرنے پر اللہ پاک قبول فرمائے اور اپنی شان کے لائق بہترین انعام عطا فرمائے۔ میں اسماء گرامی لینے سے معذرت کر رہا ہوں، ایک تو وقت کی قلت اور دوسرا چونکہ سب بزرگوں کے نام مجھے نہیں آتے تو اس واسطے پھر کسی کا بھی نہیں لے رہا، مشترکہ طور پر سب کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کر کے مختصر سی گفتگو۔ میرے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ زیادہ لمبا چوڑا گھنٹوں کے حساب سے میرا خطاب نہیں ہوا کرتا، منٹوں میں ہوتا ہے، یہ مجھے سننے والے سب جانتے ہیں۔ دو باتیں کرنی ہیں کیونکہ یہ کانفرنس ذکر رسول کی تاجدار ختم نبوت کانفرنس تو سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت بھی پیش کرنا ہے اور ایک سوال کا جواب دینا ہے شروع میں، بس یہ دو باتیں، سوال کا جواب اور حضور کی بارگاہ میں حاضری۔ اور سرائکی میں سمجھتا ہوں 100%، مگر بول نہیں سکتا، اس واسطے خطاب تو اردو میں ہی ہوگا، مگر وہ اردو میری پنجابی اور سرائکی کے قریب قریبی ہوگی، زیادہ مشکل ترکیبیں اور لفظ استعمال نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز سمجھ سب کو آئے گی، بشرطے کہ متوجہ ادھر ہوئے میری طرف۔ سوال یہ ہے کہ امیر المجاہدین مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ضلع اٹک کے ایک غیر مشہور سے گاؤں، اس کو نکا کلاں کہا جاتا ہے، دیہات ہے، گاؤں ہے، وہاں وہ پیدا ہوئے۔ ایک بابا جی بزرگ وہاں زمیندار تھے، کاشتکار، حاجی لال خان۔ میں اس گاؤں میں چند مرتبہ گیا ہوں، ابھی بھی پیچھے سات بھائی کی شادی پر بھی وہاں سے ہو کے آیا۔ تو وہ دور دراز ایک گاؤں ہے، کوئی زیادہ ترقی یافتہ بھی نہیں۔ وہاں پیدا ہونے والا ایک بچہ
نہ وہ کوئی ان کے والد صاحب کوئی جاگیردار ہیں مربع زمین ہو، نہ کوئی سیاست کے میدان میں ان کی مشہوری، اور نہ وہ عالم اور فاضل، اور نہ وہ پیر، سادے سے وہاں پیدا ہونے والا بچہ قرآن پاک حافظ بنے، قاری بنے، پھر عالم بننے کے لیے میرے پاس آ گئے 1981 یا 82 میں، 8-9 سال پڑھ کے فارغ ہوئے تو 1990 میں نے ان کو وہیں پڑھانے کے لیے لگا دیا، بھی پڑھاؤ۔ 25 سال قرآن اور حدیث پڑھایا، 1990 سے لے کر 2015 تک۔ اس کے بعد پھر تحریک کی مصروفیات، پھر 2015 کے بعد پڑھا نہ سکے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ہے ان کا پس منظر۔ اور وہیں جب پڑھاتے تھے تو ایک مسجد میں وہ امام خطیب بھی لگ گئے، مسجد رحمت اللہ، پہلے شروع میں اور مسجد میں تھے، پھر وہاں لگ گئے مسجد رحمت اللہ علیہ۔ اب ان کو پوری دنیا میں جدھر بھی، صرف ملک پاکستان نہیں، پاکستان میں بھی چاروں صوبوں میں جہاں کہیں میں دور دراز کہیں دیہاتوں میں بھی جاتا ہوں، وہ سندھ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں کسی گاؤں میں بھی جاتا ہوں، اور مجھے دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہر طرف یہ دھوم مچی ہے، صرف اندرون ملک نہیں بیرون ملک بھی۔ اور جہاں آپ نعرے لگاتے ہیں ان میں ایک نعرے پر حیرت ہوتی ہے، وہ کیا؟ رضوی تیرے جانثار، کیوں جی؟ جب تک سورج چاند رہے گا۔ یہ کیوں ہے اس اللہ کے بندے کو اتنی یہ مشہوری؟ یہ کہاں سے مل گئی؟ پس منظر میں نے بتا دیا کہ ان کے آباء و اجداد یا خاندانی کوئی ایسا کوئی مشہور بڑا خاندان نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دینا ہے، اور سوال کے جواب کے لیے ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث ملا کے سوال کا جواب بنے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیں، کیونکہ لوگ تیری بولی سمجھتے ہیں، تو ان میں رہتا ہے، تیری بولی سمجھتے ہیں، فرمان میرا ہے، حکم میرا ہے، پر زبان تیری ہو، سمجھا دے ان کو۔ کیا؟ قل، فرما دے میرے محبوب ان کو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو تمہیں جس نے پیدا کیا ہے، وہ تمہارا رب، خالق، مالک، تمہیں روزی دینے والا، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ محبت کرو، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اس کے ساتھ محبت کرنا تم پر فرض ہے۔ اور وہ محبت کیسے نصیب ہوگی؟ کب تمہارے دلوں میں اس کی محبت آئے گی؟ محبوب ان کو ذرا بتا دو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اے لوگو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، پھر میرے غلام بن جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ، فاتبعونی، میرے پیروکار بن جاؤ۔ اگر رب سے محبت چاہتے ہو، یعنی طلب ہے تمہیں رب کی محبت کی، تو پھر راستہ میں بتا دیتا ہوں، میرے غلام بن جاؤ۔ اور اگر امیر المجاہدین والا ترجمہ کر دوں، میرے نوکر بن جاؤ۔
چاہتے ہو کہ رب کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، پھر آؤ میرے نوکر بن جاؤ، اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی۔ جی تو کیا پتا چلا کہ رب کی محبت درکار ہو اور ہے ہر مومن کو، تو پھر وہ تبھی ملے گی جب رسول اللہ کا غلام بن جائے۔ اور یہ فیصلہ قرآن میں رب نے خود بتایا، حضور کا غلام بن گیا، رسول اللہ کا نوکر بن گیا، خود بخود اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ تو معلوم ہو گیا جناب، رب کی محبت کسے ملتی ہے؟ رسول اللہ کے غلاموں کو، سرکار کے نوکروں کو۔ اور اگلا جو لفظ ہے ایک آگے بھی صیغہ فرمایا، اس میں اور زیادہ اعزاز ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے، جو بھی رسول اللہ کے غلام ہیں سب کے لیے۔ محبوب ان کو بتا دو، اگر یہ میرے ساتھ محبت چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں میری محبت ہو، تو پھر تیرے غلام بن جائیں نا، پھر صرف وہی نہیں جو یہ چاہتے ہیں، وہ بھی ملے گی، اس سے بڑا انعام ملے گا۔ جب تیرے غلام بن جائیں گے نا تو پھر یحببکم اللہ۔ پہلے تو یہ تیرے غلام بنے تاکہ ان کے دلوں میں میری محبت آ جائے، یہ میرے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں۔ پر محبوب جب تیرے غلام بن جائیں، تو میرا محبوب ہے، پھر میں انعام اس سے بڑا دوں گا، پھر میں ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ یہ قرآن پاک کا ہوگا کہ جو رسول اللہ کے غلام بن جائیں وہ رب سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور رب ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یحببکم اللہ، تو پھر وہ اللہ کے محب بھی بن گئے اور اللہ کے محبوب بھی بن گئے۔ تو قرآن سے آپ اور میں یہ سمجھ گئے اس آیت سے کہ جو بندہ رسول اللہ کا غلام ہو وہ رب کا محبوب۔ اور رب کا محبوب کون ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ کا، وہی ہوگا نا جی۔ اچھا اب آؤ جی، جو رسول اللہ کا غلام ہو وہی رب کا محبوب، اور رب کا محبوب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو سرکار کا غلام ہو۔ اب آئیے حدیث، ایک آیت ایک حدیث ملا کے، اس آیت پہ اگر کوئی خطاب میرے کوئی شاگردوں میں سے خطیب آپ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں تو 2.5-3 گھنٹے تو معمولی بات ہے اسی ایک آیت پر گفتگو، لیکن میں نے مختصر بات کرنی۔ آیت سے یہ سبق ملا، سمجھ گیا نہیں کہ جو سرکار کا غلام ہو گیا وہ رب کا۔ آگے دیکھیے پھر جو رب کا محبوب ہو جائے، اب اس کی شان حدیث میں۔ حدیث بخاری شریف کی حدیث، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ العبد نادا جبرائیل، جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لے، وہ کس کو محبوب بناتا ہے جی؟ وہ سبق یاد ہے نا قرآن والا، سرکار کے غلام کو۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لے پھر جبرائیل کو حکم دیتا ہے، یا جبرائیل احببت فلانا، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، تو میرے اس محبوب بندے سے تو بھی محبت کر۔ یہ رب کریم، تو حدیث میں کنایا استعمال ہوا ہے نا فلاں، تو میں نے وہی لفظ آپ کو بتایا، وہ تو سمجھانے کے لیے ہے۔ رب فلاں کا لفظ نہیں کہتا، وہ نام لیتا ہے اس بندے کا جبرائیل کے سامنے، نام لیتا ہے
जिब्राइल वो फलां बंदा वो मेरा महबूब बन गया है, तू भी उसको अपना महबूब बना। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी मेरे उस महबूब बंदे से मोहब्बत कर। नाम लेता है जिब्राइल, वो मैं अबू हनीफा से मोहब्बत करता हूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करता हूं, मुईनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत करता हूं, फरीद गंजे शकर से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। मैं खादिम रजवी से मोहब्बत करता हूं, है जिब्राइल तू भी उससे मोहब्बत कर। फयुहिब्बुहु जिब्राइल, अब रब का हुक्म है तो फौरन जिब्राइल भी अल्लाह के उस महबूब बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है। अब देखिए जरा मोहब्बत किस तरह मंजिलें उबूर करती चली जा रही है। मंबा मोहब्बत शुरू कहां से हुई? पहले रब ने बंदे से मोहब्बत की, अब वो आगे चलती जा रही है। अब रब के हुक्म से जिब्राइल भी मोहब्बत करने लग गया। अब रब फरमाता है जिब्राइल वो बंदा मेरा महबूब है, तू भी उससे मोहब्बत करने लग गया है, जा फिर आसमानों में ऐलान कर दे। आसमानों के सारे फरिश्ते, नूरी मखलूक जिनका तुझे सरदार बनाया है, उनमें ऐलान कर दे उस बंदे का नाम लेके बता, ऐ मलाइका, ऐ आसमानी फरिश्तों, फला बंदे से रब मोहब्बत करता है, व उहिब्बुहु, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। जिब्राइल भी फरिश्तों के सामने नाम लेके कहता है मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। फअहिब्बूहु, तो तुम भी सारे अल्लाह के उस महबूब से मोहब्बत करो। अब फिर सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। वो बंदा बैठा है जमीन पर, चारपाई पर या चिटाई पर या व्हील चेयर पर, चर्चे आसमानों में हो रहे हैं। अब सारे फरिश्ते मोहब्बत करने लग जाते हैं। देखो मोहब्बत आगे सफर करती चली जा रही है। पहले रब ने उस बंदे से मोहब्बत की, फिर रब के हुक्म से जिब्राइल मोहब्बत करने लग गया, फिर सारे फरिश्ते मोहब्बत करने लग गए, फिर सुम्मा यूदाउल कबूल फिल अर्द, फिर उस बंदे की मोहब्बत जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। अब सवाल का जवाब समझ आ गया होगा कि सारे खादम रजवी से क्यों मोहब्बत करते हैं। वो शुरू वहां से हुई। पहले रब ने मोहब्बत की, फिर जिब्राइल ने मोहब्बत की, फिर आसमानों में मोहब्बत के चर्चे हुए, फिर रब ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। तो अब आ गया जी सवाल का जवाब कि ये मोहब्बत चूंकि रब की तरफ से डाल दी गई, इस वास्ते, और जो रब की तरफ से दिलों में डाली गई वो कभी निकल सकती है? नहीं निकल सकती, क़यामत तक नहीं निकलेगी। क्योंकि चांद और सूरज ने तो क़यामत तक रहना ही है ना। और रज़वी की मोहब्बत भी क़यामत तक, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा रज़वी तेरा। वजह यह है कि रब ने दिलों में मोहब्बत डाल दी। लो जी सवाल का जवाब हो गया। अब आइए, जिनके हम उम्मती हैं उनकी शान क्या है, और फिर उनके वसीले से हमारी शान क्या है। नाज और फख्र तो हमें भी जचता है ना, किस महबूब के उम्मती हैं हम।
اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک نے نبی کوئی 1.25 لاکھ کے قریب بھیجے ہیں، ایک روایت میں 1,24,000 کم و بیش، وہ 1.25 لاکھ کے قریب سمجھو، تو وہ سارے ہی سچے ہیں، سب کو رب نے بھیجا ہے، سب کی طرف وہی رب کی طرف سے سارے اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ان میں سے سب پر ہمیں ایمان لانا فرض ہے، تب ہم مومن ہوتے ہیں۔ کسی نبی کی نبوت کا انکار کرے ایک کا بھی تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سب پر ہمارا ایمان، سارے سچے، مگر سب کی شان برابر نہیں، فرق ہے شانوں میں، اللہ نے فرق رکھا۔ سارے نبی سچے، سب اللہ کے سچے نبی، سارے شان والے، مگر فرق ہے باقی نبیوں میں اور ہمارے آقا میں جن کے ہم امتی ہیں، فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک تو ایک جملے میں سمجھ لیجئے، بتایا نا کہ 1.25 لاکھ کے قریب نبی، ایک جملہ ذرا غور فرمائیں۔ ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو، اپنی قوم کا نبی بھی ہو اور کسی اور نبی کا امتی بھی ہو، ایک بھی ایسا نہیں۔ یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں کیونکہ اس پر دوسرا جملہ میں نے سیٹ کرنا ہے جس سے شان سمجھ میں آئے گی ہمارے آقا کی اور ضمن میں ہماری اپنی بھی۔ پھر سنو، 1.25 لاکھ کے قریب جو نبی ہیں، ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اب جملہ بدل رہا ہوں، ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کیوں جی، فرق سمجھ میں آیا؟ کوئی ایک نبی 1.25 لاکھ میں نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ہمارے آقا کا امتی۔ پھر دیکھو محبوب کی شان کہ وہ نبیوں کے بھی نبی، اور اپنی شان پہ بھی غور کرو، رب کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنایا، وہ جس کی امت میں 1.25 لاکھ نبی بھی ہیں، اس نبی کا امتی رب نے ہمیں بنایا۔ کتنا فضل و کرم رب کریم کا۔ حدیث بخاری شریف کی، وہ جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ بھی سن لو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اے محبوب، ہم نے تجھے ایسے نہیں بھیجا جیسے پہلے نبیوں کو بھیجتے تھے، ان کو کسی قوم کا نبی، کسی بستی کا نبی، کسی شہر کا نبی، کسی ملک کا نبی، پر لیکن محبوب تجھے تو تمام انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے، کافۃ للناس، سارے لوگوں کا، تمام انسانوں کا۔ الناس، اس میں سارے انسان، اگلے پچھلے سب داخل ہو گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک سارے انسان۔ تو محبوب تجھے تو سارے انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا، کافۃ للناس۔ حدیث بخاری شریف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان النبی یبعث
इला कौमिही खासतन व बुइस्तु इलन नासे आम्मा। माया पहले नबी आते थे खास अपनी अपनी कौम की तरफ, और मुझे अल्लाह ने अलल उमूम सारे लोगों की तरफ नबी बना के भेजा, सारे लोगों की तरफ। तो अब लोगों में कौन आता है? इमाम तकीयुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अन्नहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुरसलुन इला जमील अंबियाए वल उमम साबिका लिअन्ना कौलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरसिलतु इला नासे काफा शामिलुन लहुम। फरमाते हैं हमारे आका तो वो 1.25 लाख नबी जो पहले गुजर गए हैं उनके भी नबी बन के आए हैं, उनकी उम्मतों में भी नबी बन के आए हैं, क्योंकि जो हुजूर ने फरमाया मैं सब लोगों का नबी बन के आया, वो सब लोगों में वो नबी और उम्मतें भी शामिल हैं। सबके नबी, नबियों के नबी, तमाम अंबिया के नबी। और यही वो मफहूम है कुरान और हदीस का जिसकी तरफ आला हजरत ने इशारा किया। कहते हैं मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में और ताजदारों का आका। अदब तो कोई आला हजरत से सीखे ना, कितना अदब, सारे नबियों को ताजदार कह रहे, सब नबियों का अदब एहतराम। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। तो हमारी खुशकिस्मती, हम उस नबी के गुलाम और उम्मती हैं जो ताजदारों के भी ताजदार और आका है। और सुने आला हजरत ने एक और नुक्ते की तरफ भी इशारा किया अपने नातिया कलाम में। मैं ये नहीं कहता कि वो नात आज आप पहली दफा सुन रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं कहता, पता नहीं कितनी बार आला हजरत का कलाम नातिया। और जिस नात का मैं हवाला दे रहा हूं वो तो बच्चे बच्चे को याद है, वो जो सबसे औला आला हमारा नबी। तो ये तो नहीं कहता कि आपने नात पहले सुनी नहीं, कई बार सुनी, कई नात खान या बैठे कई बार पढ़ी। अलबत्ता जिस नुक्ते की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, मुमकिन है वो पहला इशारा हो। नात तो बहुत चली, मुमकिन इस वास्ते कहा, हो सकता है मुझसे पहले भी किसी बुजुर्ग के जुबान से सुना हो, मगर ज्यादा आम नहीं। एक अनोखे नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराता हूं। आला हजरत ने अपने इस नात के अंदर एक और मसले की तरफ इशारा फरमाया, वो ये कि आला हजरत अपने इस नातिया कलाम में एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, एक तमन्ना, एक चाहत, एक ख्वाहिश, एक इरादा। वो क्या कि अगर कहीं रब्बे करीम मुझे ऐसा मौका अता फरमाए कि अल्लाह पाक के सारे नबी और रसूल कहीं यकजा जलवागर हों, मुझे ये मौका मिले तो मैं उन सारे बुजुर्गों की बारगाह में बड़े अदब से एक सवाल अर्ज करूं। इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं।
کہ وہ میں نے نبیوں کی بارگاہ میں وہ درخواست پیش کرنی ہے، پر وہ چونکہ سب کی بارگاہ میں کرنی ہے تو وہ موقع تبھی آ سکتا ہے کہ جب اللہ کے سارے نبی کسی ایک جگہ تشریف فرما ہوں، تو مجھے ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملے تو میں سب کی بارگاہوں میں بڑے ادب سے ایک درخواست پیش کروں، ایک مسئلہ پوچھوں، ایک سوال پوچھوں۔ وہ کیا ہے جی سوال؟ وہ اشارہ اپنی اسی نعتیہ کلام میں، اللہ اکبر، کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض، انبیاء سے، دیکھو نا ادب کتنا نبیوں کا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، سب کو مالک کہہ رہے ہیں سارے نبی، کہتے ہیں اگر موقع ملا تو میں نبیوں کی بارگاہ میں یوں عرض کروں گا، یوں نہیں اے میرے جیسے بشر ہو، میرے جیسے انسان ہو نا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ میں انبیاء سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مجھے موقع ملے، اور ادب کتنا، سب کو کہوں گا اے بادشاہو، اے سلطانو، اے اپنے اپنے وقت کے حکمرانو، اے مالکو، یوں عرض کروں گا ان کو۔ ظاہر ہے جی یہ موقع دنیا میں ملنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا تو بھیجا نہیں نا، اللہ پاک اپنی اپنی حکمت کے مطابق نبیوں کو بھیجتا رہا، پھر وہ آتے رہے، تشریف لے جاتے رہے، یوں سلسلہ چلتا رہا۔ اور اعلی حضرت کے سوال کا تعلق چونکہ سارے نبیوں سے ہے تو وہ دنیا میں تو موقع ملنا ممکن نہیں، تو پھر سوچا ہوگا قیامت میں موقع مل جائے گا، کہ وہاں تو ساری مخلوقات اللہ کے حضور سب ایک ہی میدان میں جمع ہوگی نا، امتیں بھی ساری وہاں جمع ہوں گی، تو نبی بھی سارے وہاں اللہ کے بارگاہ میں میدان معاشر میں جمع ہوں گے، وہاں موقع مل جائے گا۔ تو وہاں میں نبیوں کی بارگاہ میں باادب یہی سوال عرض کروں گا، یہی پوچھوں گا، وہاں موقع ملے گا، یہ درخواست پیش کروں گا، یہ عرض کروں گا۔ تو نبی جواب کیا دیں گے؟ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ ان مولویوں میں سے نہیں جو کہتے ہیں جی نبی کو تو پتہ نہیں کل کیا ہوگا، نبی کو کل کا پتہ کوئی نہیں۔ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو نبی نہیں، صحابی بھی نہیں، ایک امتی ہے، عاشق رسول ہے، وہ کہتا ہے نبیوں کا تو مقام بڑا اونچا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت میں کیا کیا ہوگا، میں یہاں بتاتا ہوں، یہ سرکار کی نظر کرم سے۔ یہ سوال جواب ہوگا قیامت میں، بتا یہاں گئے ہیں کہ مجھے وہاں یہ موقع ملنا ہے تو میں دست بستہ بادب انبیاء کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کروں گا، تو سن لو نبیوں کا جواب کیا ہوگا۔ کیوں جی سوال سن چکے ہو نا، پھر سن لو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اے اللہ کے محبوب پیغمبروں بتاؤ، جو ہمارا نبی ہے کیا وہی تمہارا بھی نبی ہے؟
یہ سوال عرض کروں گا تو نبی جواب کیا دیں گے؟ اے احمد رضا سن، پوچھا ہے تو پھر سن، جواب نبیوں کا کیا ہوگا؟ سن، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا۔ تو یہ ہے جی شان آقا کی، جس کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ان کے ذکر کے لیے یہ عظیم الشان کانفرنس آپ نے سجائی۔ یہ عظمت ہے ان کی اور یہی شان ہے ہم غریبوں کی۔ اگر اللہ ہمیں کسی اور زمانے میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کرم ہے اس کا، اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ اگر کسی نسبت پہ ہم فخر کر سکتے ہیں تو صرف یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہوتی جی میں شیخ الحدیث ہوں، میں مناظر اعظم ہوں، میں جاگیردار ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں جج ہوں، میں نہیں، یہ کوئی فخر والی چیزیں نہیں۔ فخر ہے تو صرف اتنا، ہم اس کے غلام ہیں جو نبیوں کا امام ہے۔ تو یہ آخر میں پھر ایک بار آپ کو مبارکباد، شروع میں بھی مبارکباد دی تھی نا، تو اس وقت سمجھائے بغیر دے دی تھی، کیوں دے رہا ہوں؟ تو اب آپ سمجھ گئے کہ آپ کیوں مبارکباد کے مستحق ہیں، تو آپ اب سارے ہی مبارکباد کے لائق۔ تو مجھے تقریر کرتے ہوئے ہو گئے ہیں 47 منٹ۔ میں نے کہا تھا نا میری تقریر کی پیمائش گھنٹوں میں نہیں ہوتی، اگر میں 13 منٹ اور کر دوں تو آپ کہیں گے نا پورا گھنٹہ ہو گیا، اور 2 منٹ پہلے ختم کر دیتا آپ نے کہنا تھا پونا گھنٹہ ہو گیا، 17 منٹ پہلے کر دیتا آپ نے کہنا تھا آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ نہیں جی 47 منٹ، نہ آدھا گھنٹہ، نہ پونا گھنٹہ، نہ پورا گھنٹہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔